جیسا کہ قرآن میں ایک جگہ تو کل نفس ذائقۃ الموت آیا ہے، اور دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ہر چیز فانی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، کسی بھی چیز میں بقا نہیں، باقی رہنے والی کیا چیز ہے؟ صرف اللہ کا چہرہ، صرف اللہ کا چہرہ، باقی سب کچھ کدھر جائے گا؟ باقی سب کچھ ہلاک ہو جائے گا، مٹ جائے گا، کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں سب سے زیادہ اس کو یاد بھی کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی جاتی ہے کہ سب سے زیادہ موت کو یاد کیا کرو۔ موت کی کیفیت کو یاد کرنے والے لوگوں کو عقل مند کہا گیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ کے پاس ایک انصاری شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر کہنے لگا اے اللہ کے رسول، مومنوں میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان میں سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ اس نے کہا ان میں سب سے عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں میں سے اچھے اخلاق والوں میں سے سب سے عقل مند کون ہے؟ جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے اچھی تیاری کرتا ہے، وہی عقل مند ہے۔ آج ہم عقل مند انسان اس کو سمجھتے ہیں جو اپنا گھر بہت خوبصورت تیار کر لیتا ہے، گھر کی ہر چیز اتنی خوبصورت لاتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہی عش کر اٹھتے ہیں کہ واو اس کی چوائس کتنی اچھی ہے۔ کپڑوں سے ہم کسی کی عقل مندی کا اندازہ لگاتے ہیں، ہم جوتوں کی شاپنگ سے کسی کی عقل مندی کا اندازہ لگاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اور بھی بہت سی چیزیں جو ہماری زندگی کے اندر استعمال ہوتی ہیں، اگر ہم کم پیسوں میں خرید لائیں وہی چیز تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت عقل مند ہیں اور ہمیں واہ واہ بھی بہت ملتی ہے۔ تو یہ تو عقل مندی نہیں اللہ کے نزدیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عقل مندی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا اور با اخلاق، یعنی اخلاق والا، اور اس کے بعد جو ان میں سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے۔ تو کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم اتنی امپورٹنٹ چیز کے بارے میں سوچیں، ڈسکشن کریں؟ یہ امپورٹنٹ چیز کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بہت سختی والی ہے، اور موت کی شدت اور سختی کا جو ذکر قرآن میں آیا ہے اس کو اگر انسان محسوس کرے نا تو اس کی زندگی کے سارے غم اور رنج اور مصیبتیں تکلیفیں اکٹھی کر دی جائیں تو موت کی تکلیف اور شدت ان سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ سورۃ قاف آیت 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، موت کی سختی حق لے کر آ پہنچی۔ حق سے مراد قیامت، عالم برزخ۔ اسی طرح موت کی سختی اور شدت کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ قیامہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا ارشاد فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، کہ جب جان حلق تک پہنچتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ کوئی ہے جاڑ پھونک کرنے والا۔ وظن انہ الفراق، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب دنیا سے اس کی جدائی کا وقت آ گیا۔ والتفت الساق بالساق، اور پھر کیا ہوتا ہے اس وقت پنڈلی
پنڈلی کے ساتھ مل جاتے، یعنی انتہائی مصیبتوں والی وہ گھڑی ہوتی ہے۔ کون سی گھڑی؟ موت کی گھڑی۔ تو اس کی سختیاں ہر ایک کو سہنی پڑیں گی، یہ نہیں کہ کوئی انسان یہ سمجھے کہ وہ بڑا نیک ہے تو اس کی سختیوں سے بچ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی وصال کا وقت آیا، ان پر موت واقعہ ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ موت کی شدت کی تکلیف بڑی شدید ہوتی ہے، بہت زیادہ شدید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کا جو عالم تھا نزا کا، کہ جس وقت آپ مرض میں وفات پائی، جس مرض میں، تو آپ کی اضطراب اور بے چینی کا یہ عالم تھا کہ پانی کا پیالہ ساتھ رکھا تھا جس میں بار بار ہاتھ ڈالتے، چہرے پر ملتے، اپنی چادر کبھی چہرہ مبارک پہ ڈالتے، کبھی ہٹا لیتے، یعنی وہ کیفیت اتنی بے چینی والی، اتنی بے سکونی والی تھی کہ بہت کہا جاتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب دیکھا کہ آپ کی تکلیف بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی ہے تو بہت پریشان ہوئی اور کہا کہ میرا بابا اتنی تکلیف میں ہے۔ تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے بعد تمہارے باپ کو اتنی تکلیف نہیں آئے گی، اور یہ تکلیف ایسی ہے کہ آج کے بعد کسی اور کو بھی نہیں آئے گی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکلیف تھی وہ سب سے بڑھ کر تھی، حالانکہ وہ اللہ کے سب سے قریبی بندے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ وسلم پر جب موت کی غشی طاری ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک سے پسینہ پوچھتے اور فرماتے جاتے، سبحان اللہ ان للموت لسکرات، سبحان اللہ، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں۔ اللہ ہم سب کو موت کی سختیوں سے بچائے اور ہمیں موت کو یاد کرنے والے بندوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ شامل کرے۔ اور اگر ہم اس کو یاد نہیں کرتے تو پھر ہم اس کی تیاری بھی نہیں کر سکتے۔ ہم جس کو یاد کرتے ہیں ہم تیاری بھی اسی کی کرتے ہیں۔ یہ تو عام آپ کی زندگی کی ایکسپیرینسز ہوں گے کہ جس چیز کو ہم یاد کرتے ہیں تیاری بھی اسی کی کرتے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے ان لوگوں پہ تعجب ہے جن کے حواس موت کے وقت درست ہوتے ہیں مگر موت کی حقیقت بیان نہیں کرتے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جب خود موت کے کنارے پہنچے نا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں ان کی بات یاد دلائی، انہوں نے ٹھنڈی سانس دی اور کہنے لگے کہ موت کی کیفیت ناقابل بیان ہے، بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا ہے اور میں دونوں کے درمیان پس رہا ہوں، میری گردن پر جیسے کسی نے کوئی پہاڑ رکھ دیا ہو اور پیٹ میں کھجور کے کانٹے بھر دیے ہوں، اور ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے میری سانس سوئی کے ناکے سے گزر رہی ہے، یعنی سانس نہیں نکل رہی، اور کیفیت اس قدر بیزاری والی ہے کہ انسان اس کیفیت کو بیان۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ موت کا لمحہ دنیا و آخرت کی تمام ہولناکیوں سے زیادہ ہولناک ہے۔ کس قدر ہولناک ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ آروں کے چیروں سے زیادہ اذیت ناک اور کینچیوں کے کاٹنے سے زیادہ سخت اور ہنڈیوں کے ابلنے سے زیادہ تکلیف دے، کہ اگر مردہ زندہ ہو کر لوگوں کو موت کی سختی سے آگاہ کر دے تو لوگوں کا آرام اور نیند
ختم ہو جائے کہ اتنی دردناک اور اتنی اذیت والی موت کی کیفیت ہوتی ہے. جی ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ جس کی جو گناہگار ہے اس کی کیفیت سخت ہوگی. صحابہ کے آپ حالات دیکھیے کہ ان کی موت کے وقت کیا کیفیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا گناہگاری جان جو ہے روح چھپتی پھرتی ہے نا وہ نکلتی نہیں ہے. اس کو تو جو ہے والی موت کی کیفیت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر اور مومن کی موت کی کیفیت کو بالکل الگ الگ بیان کیا. کس طرح سے کیفیت بیان کی؟ کہا جاتا ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے نا تو سورج کی طرح روشن چہروں والے فرشتے جنت سے سفید ریشمی کفن اپنے ساتھ لاتے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا کافر اور مسلمانوں کی موت میں کیا فرق ہے؟ تو فرق یہی ہے، سختی آتی ہے لیکن مومن کی موت جو ہے نا اس کے بعد اس کی کیفیت جو ہے تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے. اس کے لیے فرشتے بہت پروٹوکول کے ساتھ آتے ہیں، روشن چہروں والے ریشمی کفن اپنے ساتھ لاتے ہیں اور آ کر مومن کو سلام کہتے ہیں. اور ملک الموت روح قبض کرنے سے پہلے سے خوشخبری دے دیتا ہے، اے پاک روح خوش ہو جا، تیرے لیے اللہ کی رحمتیں اور جنت کی نعمتیں ہیں. یہ خوشخبری سن کر مومن انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کی زبردست خواہش پیدا ہو جاتی ہے اور پھر مومن آدمی کی روح جسم سے اس طرح نکل آتی ہے جس طرح مشغیزے کا منہ کھول دینے سے پانی نکلتا ہے. فرشتے روح قبض کرنے کے بعد اسے خوشبودار سفید ریشمی کفن میں لپیٹ لیتے ہیں اور آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. اس وقت مومن آدمی کی روح سے بہت زیادہ خوشبو آتی ہے. ہر آسمان پر اس کا ویلکم کیا جاتا ہے بہت اچھے طریقے سے. ہر آسمان پر فرشتے دستک دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں وہاں پہ رہنے والے فرشتے، یہ کون ہے، یہ کون پاک روح ہے؟ تو جواب میں فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے. آسمان کے فرشتے دروازے کھولتے جاتے ہیں، ویلکم کرتے جاتے ہیں اور اس کو ایلیجین تک لے جاتے ہیں. اس کا نام ایلیجین میں لکھ دیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کی روح کو جسم میں سوال و جواب کے لیے دوبارہ لوٹا دیا جاتا ہے، اس کو اس کی منزل، اس کا مقام دکھانے کے بعد. اس کے برعکس جو اور کافروں کی موت ہے، اس کافروں کی موت کے لیے آسمان سے گناہگار انسان کے لیے، منافقین کے لیے سیاہ چہرے والے، بڑی بڑی آنکھوں والے، چمکدار اور دانت گائے کے سینگ جیسے بڑے بڑے، آواز بجلی کی طرح گرجدار ہوتی ہے، اپنے دانتوں سے زمین اکھیڑتے ہیں. اتنے بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں کہ زمین اکھیڑ سکتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں کہ من رب کا. کافر کے پاس جب موت آتی تو اس کی روح قبض کرنے کے لیے انتہائی خوفناک سیاہ چہرے والے فرشتے ٹاٹ کا بدبودار کفن ساتھ لے کر آتے ہیں اور آتے ہی اس کو ڈراتے ہیں اور اس کو اللہ کے غضب اور جہنم کے عذابوں کی بشارت دیتے ہیں. کافر کی جو روح ہوتی ہے نا وہ بہت ڈری ہوئی ہوتی ہے، جسم سے نکلنا ہی نہیں چاہتی. فرشتے اسے کھینچ کھینچ کر نکالتے ہیں جس طرح کانٹے دار لوہے کی سلاخی گیلی اون سے زبردستی نکالی جاتی ہے نا، بالکل ایسے ہی کافر انسان کی موت بھی اسی طرح جو ہے اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے. اسی لیے تو سورۃ نازیات میں آپ نے آیت نمبر 1 میں والنازعات غرقا کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافر کی جان جسم میں ڈوب کر نکالتے ہیں، یعنی جیسے غوطہ زن ہو کر نکالی جاتی ہے نا ویسے ہی. تو کافر اور مسلمان کی موت پر اگر ہم ڈسکشن کریں تو ہمیں کافی وقت بھی چاہیے ہوگا قبر میں جو ہونے والے سوالات ہیں اور مزید اس پر بات چیت کرنے کے لیے.
تو انشاءاللہ ہم جیسے جیسے ہمارے ٹاپکس آتے رہیں گے اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم لذتوں کو کاٹ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کریں. اگر ہم اس کو نہیں یاد کریں گے تو ہمارے ایمان جو ہے اور کمزور ہوتے جائیں گے. ایمان کی جو کیفیت آگے ہی دنیا کی آسائشوں میں مبتلا ہے، مزید آسائشیں جو ہیں ہماری ہمیں ہمارے ایمان کو ڈسٹرب کرتی رہیں گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کو یاد کرنے والے بندوں میں شامل کرے، اور ہم ایسے ہو جائیں کہ اپنی موت کو یاد کر کے اپنی دنیا کی رنگینیاں آسائشوں کو چھوڑ سکیں اور اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو سکے. صرف واحد ایک یہی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے ایمان کو کھو رہے ہیں، کیونکہ ہم جس چیز کو زیادہ یاد کرنا چاہیے اس کو یاد ہی نہیں کرتے. ہماری کیفیت اس قدر بیگانہ ہو گئی ہے کہ ہم نام نہاد مسلمان بن گئے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں. تو جس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہی نہیں ہے، اللہ کے سامنے جانے کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ کیسے تیاری کر سکتا ہے؟ تو تیاری کرنے کے لیے عقل مند بننا ہوگا، اور عقل مند بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے موت کو یاد کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ ہم سب سے یہ توفیق قبول کرے اور ہمارے لیے آسانیوں والا رستہ بنا دے، اور ہماری موت کو ہمارے لیے آسان کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.